مسائل روزہ میں سے جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ نہیں آتا، ان مسائل میں سے پہلا مسئلہ ہے آب دست لیتے ہوئے اتنا مبالغہ کرنا کہ پانی مقعد کے اندر موضع رکنا تک پہنچ جائے۔ آدمی بیت الخلا میں گیا، بڑی حاجت کی اس کو ضرورت پڑی، اور اب اس نے اتنا مبالغہ کیا جس کی وجہ سے وہ جگہ کھل گئی اور پانی مقعد کے ذریعے موضع رکنا تک پہنچ گیا، جس کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، ایک قضا لازم ہے۔ کسی کا آپریشن کیا گیا اور اس میں دوا ڈالی گئی جو دماغ یا پیٹ میں چلی گئی، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم ہوگی۔ دماغ یا پیٹ کے علاوہ کسی اور جگہ کا آپریشن ہوا اور وہاں اس کے مصنوعی اعضاء وہاں لگائے گئے، تو چونکہ اس کا تعلق دماغ یا پیٹ سے نہیں ہے، مثلاً ہاتھ ہے یا پیر کا آپریشن ہوا، تو اس کی وجہ سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ دماغ یا پیٹ میں دوائی لگائی کہ دماغ یا پیٹ میں مصنوعی کوئی عضو لگا کے فٹ کیا، اس کی وجہ سے بھی روزہ فاسد ہو جائے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ معدے کا آپریشن کیا گیا، کوئی عضو سرجری کے ذریعے باہر نکالا، اس کو صاف کیا، پھر واپس اس کو اپنی جگہ پر فٹ کیا، تو اس کی وجہ سے چونکہ معدے سے اس کا براہ راست تعلق ہے تو روزہ اس کا ٹوٹ جائے۔ کسی کے پیٹ کا آپریشن ہوا اور اس کے عضو کو باہر نکالا، پھر دوبارہ اس کے پیٹ کے اندر اس حصے کو جو بھی ٹکڑا نکالا تھا اس کو فٹ کیا، پیٹ سے براہ راست تعلق ہے تو روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا۔ اگر منہ میں سے، اگر آنکھ میں سے کوئی آنسو نکلا، ایک دو نکلے اس سے تو کچھ نہیں ہوتا، منہ میں چلے گئے، لیکن بہت سارے آنسو اگر وہ پی گیا یا بہت سارا پسینہ اس نے حلق سے نیچے اتار دیا، جس کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ساتواں مسئلہ یہ ہے کہ پچکاری کے ذریعے دوا مقعد کے اندر ڈالی گئی اور پچکاری کے ذریعے دوا اندر تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ بچائے، کئی لوگ بواسیر کے مریض ہوتے ہیں، مسے کے مریض ہوتے ہیں، جو اگر رمضان میں روزے کی حالت میں یہ عمل کریں گے تو اس سے ان کا روزہ ٹوٹ جائے۔ مقعد میں ڈاکٹر نے روئی یا کپڑا یا کوئی تر چیز ایسی لگائی کہ جو موضع رکنا تک اندر تک چلی گئی، تو چونکہ وہ بھی ایک پیٹ کا ہی حصہ ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے۔ نواں مسئلہ یہ ہے کہ کوئی دوائی یا تر انگلی یا تر پانی سے انگلی وہ معدے مقعد کے اندر داخل تھی اور موضع رکنا تک پہنچ گئی، جیسے تھوڑے سے فاصلے پر وہ جگہ موجود ہے، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اجابت کے دوران اللہ بچائے کچھ لوگوں کے کانچ نکل آتے ہیں، اب اس نے اس کی دھلائی کی اور تر بتر تھے کہ وہ کھڑا ہو گیا، گویا اس نے دوائی پہنچا دی اندر، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ وہ کیا کرے؟ اگر کانچ نکل آئے اس کو دھو لیا، اسی حالت میں اس کو خشک کر لے، خشک کرنے کے بعد کھڑا ہوگا تو اس کا روزہ بچ جائے گا، بس صورت دیگر اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا لازم۔ 11واں مسئلہ یہ ہے کہ اجنبیہ کے ساتھ یا زوجہ سے تقبیل کر رہا تھا یا لمس کر رہا تھا اور اس دوران اس کو انزال ہو گیا، تو کیا تو کچھ نہیں، لیکن چونکہ انزال ہو گیا اس کی وجہ سے بھی میرے دوست روزہ فاسد ہو جائے گا۔ جب یہ کہا گیا ہے کہ آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے، دور رہنا چاہیے۔ اجنبیہ یا زوجہ سے معانقہ کیا، کچھ دیر اسی حالت میں رہا اور تھوڑی دیر کے بعد اس کو انزال ہو گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ یا کمزور تھا، زوجہ کے ساتھ قریب بیٹھ گیا اور بیٹھنے کی وجہ سے اس کو انزال ہو گیا، اس کی وجہ سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا۔ انیمہ کرانے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے اندر کا جو مواد ہے اور جو فاسد مادہ ہے اور باتھ روم میں باہر آتا ہے، اس وجہ سے انیمے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی نے بلغم اپنے منہ میں بہت ساری جمع کر اور اس کے بعد اس کو نگل گیا، اس سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا۔ صبح جو پان کھانے والے حضرات صبح صادق سے پہلے پان منہ میں رکھا اور سو گیا،
اب صبح صادق کے بعد وہ اٹھا تو 5 منہ میں موجود تھا یا نہیں تھا، دونوں صورتوں میں روزہ فاسد ہو گیا۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اگر اس کے اجزاء موجود تھے تو اس کا عرق جو تھا، مزہ، وہ حلق سے نیچے اترتا رہا۔ سحری میں بھی یہی ہوتا رہا جب نیند میں تھا، صبح صادق کے بعد بھی وہ نیند میں تھا، تو صبح صادق کے بعد اس کے منہ میں یہ چیز عرق چلا گیا، اس سے روزہ فاسد ہو گیا۔ 17واں مسئلہ یہ، اگر سونے سے پہلے پان پھونک دیا، کلی نہیں کہ سستی کی چلو تھوڑی دیر میں جاتا ہوں، آنکھ لگ گئی، پان کا کچھ حصہ چنے کے برابر تو رہ گیا تھا، اب اس کی صبح صادق کے بعد وہ اٹھا تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ چنے سے کم حصہ، جیسے بھنا ہوا چنا ہوتا ہے، اگر اس سے کم حصہ منہ میں تھا تو اس کا روزہ بچ جائے گا۔ 18واں مسئلہ یہ ہے کہ روزے دار نے سوتے ہوئے پانی پی لیا، تو سوتے ہوئے پانی پینے سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا۔ یہ منہ کھول کے سو رہا تھا، کسی نے منہ میں پانی ڈال دیا، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ 19واں مسئلہ یہ کہ اس نے کہا چلو گرمی بہت ہے، غوطہ لگاتے ہیں، گھر میں تالاب ہے یا سیڑھی ہو جاتے ہیں، پانی میں تیر رہا تھا، تیرتے تیرتے اس نے ریح کو خارج کیا اور مقعد میں پانی چلا گیا اور وہ اندر تک پہنچ گیا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ 20واں مسئلہ یہ کہ سحر میں اس نے پان کھایا، کلی نہیں کی، منہ بھی صاف نہیں کیا، کچھ اجزاء منہ میں رہ گئے۔ پہلے چنے کا مسئلہ تھا، اجزاء کا یہ الگ مسئلہ ہے۔ تو وہ اجزاء اگر منہ میں موجود ہے تو اس کے بعد دیکھا کہ میرے تھوک میں سرخی موجود ہے، اور وہ سرخی اس نگل گیا، تھوک اور سرخی کو نگل گیا، تو گویا کہ اس نے چنے سے زیادہ اجزاء پان کے اپنے منہ میں داخل کر دی، حلق سے نیچے اتارے، روزہ فاسد ہو جائے۔ خوب اچھی طرح کلی کر دی، منہ صاف کیا، اس کے بعد اجزاء منہ میں نہیں تھے اور پھر وہ کلی، وہ تھوک جو وہ نگل گیا، تو اب اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے روزوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم باقية كباقية الوديع، اللهم إنا نجعلك في نحوره ونعوذ بك من شروره، اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا، اللهم اكفني شرهم بما شئت وبمن شئت ومن حيث شئت، حسبي الله لديني، حسبي الله لدنياي، حسبي الله لمن بغى علي، واحفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار۔ صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه